اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ سورہ علق، یہ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورہ کی دوسری آیت کے لفظ علق کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں۔ متعدد روایت سے ثابت ہے کہ اس سورہ کی شروع کی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھیں۔ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسانوں کو خون کی لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے کریم ہے، اور وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے واقعات خوابوں کی شکل میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور روز و شب غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتے تھے کہ ایک روز یک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا اقرا، یعنی پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس پر فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اس زور سے، اس قوت سے بھیجا اور کہا پڑھ۔ اس طرح 3 بار بھیجا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سردی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور بولے مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اس کیفیت کے دور ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ پھر آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو کہ عبرانی اور عربی میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ تمام واقعہ سننے کے بعد بولے کہ یہ وہی ناموں سے وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت تک جوان اور قوی ہوتا تو میں اس وقت آپ کا ہر ممکن حد تک ساتھ دیتا، اور جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس کی دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں بھرپور طریقے سے مدد کروں۔ کائنات کی تخلیق کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس حقیر شے سے تخلیق کی ابتدا کر کے اسے بنایا گیا ہے۔ علق جمع ہے علاقاتی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں، کہ وہ ابتدائی حالات جو استقرار حمل کے بعد کچھ روز میں رونما ہوتی ہے اور پھر وہ گوشت کی صورت اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے تخلیق انسان کر کے اس کو صاحب علم بھی بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا۔ انسان دراصل میں بالکل بے علم تھا۔ اس نے جو کچھ بھی علم سیکھا یا اس کو جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ صرف و صرف اللہ کی دین سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہر مرحلے پہ انسان کے لیے علم کے دروازے کھولے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ نبی مبعوث قرار دے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ مدثر نازل ہوئی اور آپ کو نبوت پر معمور کرنے کے کام کرنے کے لیے چن لیا گیا۔ آگے کی آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے انسان پر اتنا کرم کیا اور وہ اسی کے لیے جہالت برتے، یعنی مال و دولت، عزت و جاہ دیکھ کر جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لے، اور بجائے اللہ کا شکر گزار، اطاعت گزار بننے کے وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگے اور حد تجاوز کرنے لگے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کو پلٹ کے اللہ کے حضور ہی میں حاضر ہونا ہے۔ تو پھر یہ سرکشی اور یہ بے بندگی کیسی؟ آگے کی آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو منع کرتا ہے اطاعت کرنے سے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لازمی کھینچیں گے، جو جھوٹی اور خطاکار پیشانی ہے۔ بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلد ہم ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔
اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل جو سرداران قریش میں سے تھا، اس نے قریش سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا سر زمین پر ٹکاتے ہیں، اپنا منہ زمین پر ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا اور رگڑ دوں گا۔ پھر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آگے بڑھا کہ گردن دبائے، مگر یکایک وہ پیچھے ہٹا اور کسی اندیکھی شے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے اور ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ایک ہولناک سی پروں والی شے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے اور آئیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر اسی طرح سے نماز پڑھتے رہیے جس طرح سے پڑھتے ہیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔